اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی فطانت اور دور اندیشی۔ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ نے بدعہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اس جگہ پا لیا۔ اس عورت سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان اور کجاوا کی تلاشی لی، مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان کرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ بخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملے کی سنگینی اور ان کے چہرے پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔